لیکن ہم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر ہمارے اوپر قحط مسلط ہوتے ہیں، ہمارے بنے بنائے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا عذاب اسی وجہ سے ہم پہ نازل ہوتا ہے کہ ہم نے حلال حرام کو مکس کر دیا، ہم نے حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیا۔ جو وعدے اللہ رب العزت نے ہم سے کیے ہوئے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے۔ تو یہ آج قحط پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس سوال بستی میں سے گزر رہے ہیں، صرف اور صرف اس کا یہی سبب ہے کہ نہ تو ہم عشر دیتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے، نہ ہم صدقہ دیتے، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں بس جو کسی اور کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے، جو کسی اور کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ تو جب تک ہماری یہ سوچ رہے گی تب تک ہماری پوری بھی نہیں پڑے گی، ہمارا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں دینے سے 700 گنا تک اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ تو جب بندہ دے گا تو وہ برکت ہوگی، ہر چیز میں اضافہ ہوگا، ہر چیز اچھی ہوگی۔ ایک مرتبہ فصل سے عشر دے کے دیکھیے، زکوٰۃ مال سے نکال کے دیکھیے، آپ کا سونا کم نہیں ہوگا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، لیکن اور زیادہ بڑھے گا، اور زیادہ بڑھے گا۔ لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے کنگن ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ رب العزت بروز قیامت تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟